بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن. پریویس ٹو لیکچر میں ہم نے شارٹ اسٹوری کلیئرنگ ان دی سکائی کے فرسٹ ٹو پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کیا. آج کا یہ ہمارا تھرڈ لیکچر ہے، آن لائن لیکچر لرن انگلش ود عبدالستار سیال. آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے. آج ہم اس شارٹ اسٹوری کلیئرنگ ان سکائی کہ تیسرا پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کریں گے. آپ نے یہ کرنا ہے اسٹوڈنٹس، اپنی بک سامنے رکھیں اور کلیئرنگ ان سکائی کا فرسٹ پیج کھول کے رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک لیڈ پینسل یعنی کہ کچی پینسل کو ساتھ رکھنا ہے. جو امپورٹنٹ ورڈز ہوتے ہیں ان کو انڈر لائن کریں، ان کے میننگ یا سینونیم وغیرہ لکھ لیں. یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آئی لائک دیز ورڈس. یہ اس وقت بات ہو رہی ہے جب جیس اور اس کا فادر، جیسے کہ ہر لیکچر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نریٹر آف دی شارٹ سٹوری ہے، بیان کرنے والا ہے. تو جیس بتاتا ہے کہ جب میں اور میرا باپ ہم پہاڑ کی چوٹی پر ٹاپ آف دی ماؤنٹین ہم پہنچ گئے، تو وہاں پر میرے باپ نے میرے سے کچھ باتیں کی، مجھے کچھ پرانی یادیں جو میں بھول چکا تھا وہ یادیں یاد دلائیں، ان چیزوں کے بارے میں بتایا. تو وہاں پر ہم بیٹھے باپ بیٹا کافی دیر باتیں کرتے رہے. تو یہ باپ بیٹے کی کنورسیشن جو ہے وہ یہاں پر ڈسکس کی گئی ہے. تو پڑھتے ہیں. جس کا فادر اپنے بیٹے کو بتاتا ہے اس جنگل کے بارے میں. کہتا ہے آئی لائک دیز ورڈز جیس مائی فادر سیڈ. میرے باپ نے کہا جیس، اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے جیس یہ جنگل مجھے بہت پسند ہے. ورڈز فوریسٹ جنگل، جیسے یہ جنگل مجھے بہت پسند ہے. پھر بیٹے کہتا ہے ریممبر یاد کرو وین وی یوز ٹو کم ہیئر، جب ہم یہاں پر آیا کرتے تھے ٹو ہنٹ فار سکویرلس، گلہریوں کے شکار کے لیے. یاد کرو کیا ہم یہاں پر گلہریوں کے شکار کے لیے نہیں آیا کرتے تھے. ظاہری طور پر سینٹینس سمپل ہے، لیکن اس کے اینڈ میں بجائے فل سٹاپ کے کوشچن مارک دیا ہوا ہے. تو یہ ایک سوالیہ فقرہ بن سکتا ہے کہ یاد کرو کیا ہم یہاں پر گلہریوں کے شکار کے لیے نہ آیا کرتے تھے. مزید کہتا ہے ریممبر یاد کرو وین وی سیٹ بینیتھ دیز ہکریز، ہم جب ان ہکریز کے درختوں کے نیچے بیٹھا کرتے تھے. اینڈ سکویرلز اور گلہریاں تھریو پھینکا کرتی تھیں گرین ہکریز شیل، ہکریز کے پھلیاں پھینکا کرتی تھی. جب گلہریاں سبز پھلیاں پھینکا کرتی تھیں ڈاؤن ایٹ اس، ہمارے اوپر. یاد کرو کیا جب ہم ان ہکریز کے درخت کے نیچے نہیں بیٹھا کرتے تھے اور گلہریاں اوپر سے شیلز، ان کی جو پھلیاں تھیں، ہکریز کا جو درخت تھا اس کی پھلیاں نہیں پھینکا کرتی تھی ہمارے اوپر. یعنی کہ اوپر وہ بیٹھی ہوتی تھیں. گلہریوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کتر کے کوئی بھی چیز ہو پھینکتی رہتی ہیں. تو بیٹے کو پرانی یادیں بتا رہا ہے. پھر صبح کی جو ہوا ہوتی تھی اس کے بارے میں بات کرتا ہے. کہتا ہے دی مارننگ ونڈ، صبح کی ہوا جسٹ ایٹ دا بریک آف دا ڈے. بریک آف دا ڈے کیا ہے؟ انڈر لائن کر لیں، پاؤ پھوٹنے کا وقت. ارلی سٹیج ہوتی ہے جب ڈے کی، جب سورج کے آغاز سے تھوڑی دیر پہلے ہی. تو دی مارننگ ونڈ، صبح کی ہوا جسٹ ایٹ دا بریک آف دا ڈے، پاؤ پھوٹنے کے وقت، ان اگست میں واز سو گڈ، اس قدر اچھی ہوتی تھی، ٹو بریتھ، جس میں سانس لیتے تھے. کہتا ہے اگست میں صبح کی ہوا پاؤ پھوٹنے کے وقت اتنی اچھی ہوتی تھی جس میں سانس لینا بہت اچھا ہوتا تھا. تو کہتا ہے آئی کانٹ فارگیٹ دوز ڈیز، میں ان دنوں کو نہیں بھول سکتا. یہ جو کانٹ ہے کنٹریکشن آف کین ناٹ ہے. آئی کانٹ فارگیٹ، میں نہیں بھول سکتا. کس چیز کو؟ دوز ڈیز، ان دنوں کو. کن دنوں کو؟ جب ہم ہکریز کے درخت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے اور گلہریاں اوپر سے شیلز توڑ کے پھینکا کرتی تھی اور اگست میں صبح کی خوبصورت ہوا چلتی تھی. تو کہتا ہے میں اس وقت کو نہیں بھول سکتا. تو اس میں اس کو سانس لینا بھی بہت اچھا لگتا تھا. نیکسٹ سینٹینس اینڈ ان اکتوبر، اور اکتوبر میں وین دا ریبٹس ور رائپ،
اور جو خرگوش ہوتے تھے، رائپ ویسے پکا ہونا ہوتا ہے، یہاں سے اڈالٹ میچور یعنی کہ فربے موٹا تازہ ہوتا. تو کہتا ہے اکتوبر میں جب خرگوش موٹے تازہ ہوتے تھے، جوان ہوتے تھے، کھانے کے قابل ہوتے تھے، ور رائپ میچور ہوتے تھے، پکے ہوئے ہوتے تھے، کھانے کے قابل ہوتے تھے. اینڈ دا فراٹس، اور جو قہر انتہائی، فراسٹ کیا ہے؟ وہ درجہ حرارت 0 سے درجہ حرارت کم، یہاں یعنی کہ جو چیزیں جمنا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ فراٹس، اور جو قہر ہوتا تھا، ہیڈ کم آ جاتا تھا، جب قہر پڑتا تھا یعنی کہ شدید سردی پڑتی تھی. خرگوش فربا ہوتے تھے کھانے کے لیے اور شدید سردی پڑتی تھی. اینڈ دا ہکریز لیو، اور جو ہکری کے درخت ہیں ان کے جو پتے ہوتے تھے، ہیڈ ٹھان یلو، پیلے ہو جاتے تھے. اینڈ وین دا اکتوبر ونڈ، اور اکتوبر کی جو ہوائیں تھیں بلو چلتی تھیں، دا رسل ان بگ لیوس، اور ان کی ہوائیں بڑے بڑے پتوں میں، رسل کیا ہے؟ سرسراہٹ پیدا کرنا، سوش، سرسراہٹ پیدا کرتی تھیں فرام دا ٹریز، درختوں کے پتوں میں. اینڈ دے فل، اور وہ گرتے تھے لائک یلو رین ڈراپس، بارش کے پیلے قطروں کی طرح، ٹو دا گراؤنڈ، زمین پر. کیا بتاتا ہے؟ کہتا ہے اکتوبر میں جب خرگوش فربا ہوتے تھے اور قہر پڑتا تھا. مزید کہتا ہے اور جو ہوائیں چلتی تھیں اس سے ہاکریز کے جو درخت ہوتے تھے ان کے بڑے بڑے پتوں میں سرسراہٹ پیدا ہوتی تھی، اور درختوں کے پتے بارش کے پیلے قطروں کی طرح گرتے تھے زمین پر، پیلے قطروں کی طرح زمین پر آن گرتے تھے. مزید کہتا ہے ریممبر، یاد کرو، ہی سیڈ، اس نے کہا، لکنگ ایٹ می ود ہز پیل بلو آئیز، اپنی زرد پیلی آنکھوں سے. یہ اپنے باپ کے یعنی کہ آنکھوں کا ایک منظر بتا رہا ہے، ان کی جس طرح وہ دکھتی تھیں وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح وہ آنکھیں دکھتی تھیں. کہتا ہے میرے باپ نے اپنی زرد پیلی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یاد کرو. کیا کہا؟ یاد کرو. ہاؤ آور ہاؤنڈ، کس طرح ہمارے شکاری کتے، پھر کتوں کے نام بھی ہیں، ریگ اینڈ سکاؤٹ، کس طرح ہمارے شکاری کتے ریگ اور سکاؤٹ وڈ میک دا ریبٹ سرکل، شکاری کتے ریبٹس کو چکر لگوایا کرتے تھے. یہ پازیٹیو سینٹینس ہے. ریگز اینڈ سکاؤٹ، ہمارے شکاری کتے ریگ اور سکاؤٹ، وڈ میک دا ریبٹ سرکل، ان کو گھیرے میں لیتے تھے یا پھر ان کو چکر لگواتے تھے. کہتا ہے دیز ور گڈ ڈیز، جیس، آگے علامت استجابیہ ہے، ایکسکلیمیشن مارک ہے، یعنی کہ اس کی کوئی فیلنگز ہے. کہتا ہے بہت اچھے دن تھے جیس، جیس یہ بہت اچھے دن تھے. دیٹس وائی، اسی لیے، آئی ریممبر دس ماؤنٹین، میں اس پہاڑ کو یاد کرتا ہوں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ کی نئی کلاس ہے، آپ نے اس لیکچر کو بار بار سننا ہے جب تک یاد نہ ہو، اور انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا. یہ کرونا پینڈیمک جو ہے ختم ہوگا انشاءاللہ، پھر سے زندگی بحال ہوگی اور لائیو ایکٹیویٹیز جاری ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.